سنته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزانی گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اس کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی خصوصی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ ہماری گفتگو پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی، اور آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت کے توسل سے، اس کے ذریعہ سے بڑا خصوصی پیغام دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے وہ بڑا خاص پیغام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پڑھا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدارس ہیں، مراکز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق اور آقا علیہ السلام کے توسل سے
قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، وہ بڑے لوگ مقدروں کے مالک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ خود تعامل فرماتا ہے، اس کی خصوصی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ معاون بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں میں سے ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ان میں بھی خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور خود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس پر میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب فقط مسلمانوں سے ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے۔ وہ اس میں غیر مسلم سے خطاب نہیں ہو رہا، کسی مشرک سے یا کسی کافر سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تمہارے دامن میں، تمہارے دل میں، تمہارے من میں اگر ڈر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو، اس کے علاوہ کسی کا ڈر، اور اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے دامن میں آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے مل جائے، تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ تقویٰ کے راستے کو اختیار کرے، تقویٰ کے راستے پہ چلے، تقویٰ کی راہ پر چلے۔ تقویٰ کی راہ اور تقویٰ کا جو راستہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جس کے دامن میں بھی تقویٰ کی دولت ہے الحمدللہ وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اکرام والا ہے، اور وہ آخرت میں بھی عظمت والا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ اتنا فرما دینا ہی کافی تھا جب حکم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کا اور جملہ فرمایا ہے، اور بڑا خاص اور سننے والا توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے فقط کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تمہارے دامن میں کس کا ڈر ہو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ تقویٰ کو کہتے ہیں۔ اتنی بات فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور پیغام دے دیا، فرمایا اگر آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے نا، کیا؟ اگر آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے، تمہارے دامن میں اگر میرا خوف ہی ہو تو پھر اس طرح ڈرنا ہے، اس طرح تقویٰ اختیار کرنا ہے، حق کا تقاتے ہی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، حق ادا کرو مجھ سے ڈرنے کا۔ لوگوں کو تم یہ کہو کہ مجھ سے بس صرف اللہ کے ڈر ہے، اور کام اپنی مرضی سے کرو۔ لوگوں کو یہ بتاؤ اور دعویٰ یہ کرو کہ یار میرے دامن میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف ہے، لیکن قرآن و سنت سے ہٹ کرتے ہوئے زندگی بسر ہو رہی ہو، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاذ اللہ مذاق ہے، ٹھٹھا ہے۔ اگر ایک اپنے باپ کو یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، پیار ہے، آپ میرے دامن میں ڈر ہے، آپ کا میرے دل میں ڈر ہے، خوف ہے، تو باپ کے سامنے جناب وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار تیرے دل میں تیرے والد کا ڈر نہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہوں؟ جب میرے دامن میں فقط اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر ہے، پھر وہ دعویٰ کہاں گیا؟ دیکھیں اگر وہ باپ کے سامنے ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو اس کے باپ کو پسند نہیں ہے، ادھر وہ دعویٰ یہ کرے کہ مجھے باپ سے ڈر لگتا ہے،
میں باپ کے سامنے اونچی نہیں بولتا، میں باپ کے سامنے کیا اونچی گفتگو نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں، میرے دل میں اپنے باپ کا ڈر ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، میرے دامن میں میرے باپ کا ایک مقام ہے. لیکن باپ کے سامنے ہی وہ بےہودہ گفتگو کر رہا ہے، اونچی اونچی بول رہا ہے. یوں سمجھو کہ اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کا، اس کے باپ کا ڈر نہیں ہے. اس طرح اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے دامن میں میرے رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے، پھر اس کی ساری زندگی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے سارے فعل قرآن و سنت سے اگر ہٹ کر ہو رہے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں کذاب ہے. سچا وہی ہے کہ جو فقط اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے. آئیے محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس طرح ڈرو حق تقاتہ ہی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے. اب تیسرا جو ہے وہ اس سے بھی کمال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت اور گارنٹی دی ہے. کیا دی ہے؟ ضمانت، گارنٹی دی ہے ڈرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے، تمہارے دامن میں میرے ڈر بصورت تقویٰ اگر ہوگا، تو پھر تم مرو گے بھی تو ایمان پر مرو گے، مرو گے بھی اسلام پر مرو گے. اگلی زندگی کا آغاز بھی ہوگا تو ایمان سے ہوگا، اگلی زندگی کا آغاز بھی ہوگا تو اسلام پر ہوگا، ایمان پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت صرف آئے تو کس پر آئے؟ تو مسلمان ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ آپ نے تو فرما دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اب اس بات پہ غور کریں. اے باری تعالیٰ، تیری بات میں ایک عرض ہے کہ آپ نے تو فرما دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم صرف اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. اے باری تعالیٰ، یہ اختیار تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ موت وقت ہم اسلام پر مرتے ہیں. اگر ہمارے اختیار میں ہو، اگر ہمارے اختیار میں ہو تو ہم ایمان پر مریں گے. کس کا دل کرتا ہے کہ وہ کفر پر مرے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایمان پر نہ مرے؟ کس کا دل کرتا ہے وہ اسلام پر نہ مرے؟ یہ تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میری اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو جائے. اگر میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں، اسلام پر جاؤں. یہ تو ہر ایک کا دل کرتا ہے. لیکن باری تعالیٰ آپ نے تو ہمیں حکم کر دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اے باری تعالیٰ، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو تیرے اختیار میں ہے، یہ تو طاقت تیرے پاس ہے، یہ دولت تو تیرے پاس ہے، یہ قوت تو تیرے پاس ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تو ہماری عرض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ قوت نہیں ہے. ہم ایمان کی حالت میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ اختیار سارا کا سارا باری تعالیٰ تیرے پاس ہے. ایمان کی حالت میں موت دے دے، ایمان کی حالت میں دروازہ گزر جائے، ایمان کی حالت میں اگلی زندگی کا آغاز ہو جائے. اے باری تعالیٰ، یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت، یہ سارا اختیار اے باری تعالیٰ تیرے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں، اگر میرے پاس یہ اختیار ہے تو پھر ایک کام کریں، پھر میری طرف سے گارنٹی بھی ہوگی، ضمانت بھی ہوگی، خوشخبری بھی ہوگی کہ ملک الموت بھی آئے گا تو محبت میں آئے گا، فرشتہ اسرائیل آئے گا، موت والا فرشتہ تو محبت میں آئے گا، پیار میں آئے گا، سلام کرے گا، مسکرا کر آئے گا، کلمہ بھی یاد کرائے گا، اور تمہیں ایمان پر ہی موت آئے گی اور اگلی زندگی کا آغاز بھی
ایمان پر ہوگا، اے باری تعالیٰ تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا صرف اور صرف تیرے دامن میں اگر ڈر ہے تو صرف میرا ہو، بس تیرے دامن میں اگر ڈر ہو تو صرف میرا ہو، اور ڈر بھی کیسا ہو؟ حق کا تقاتی ہی، اس طرح ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ دوستو حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس فقط دعوے رہ گئے۔ میں کسی کی بات کیا کرتا ہوں، جب بھی ہم سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ، مثلا ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں تو کھانا سنت کے مطابق نہیں کھا رہے، تو ضمیر اگر جاگتا ہوگا، ضمیر بیدار ہوگا، وہ ضرور ادا کرے گا، وہ ضرور اس چیز سے خبردار کرے گا کہ ادھر تعلیم یہ دیتی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہارے حق کیا ادا ہو رہا ہے۔ کیا اگر تو تنہائی میں، خلوت میں، اکیلا تنہا اگر تو کھانا کھا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور سنت کے خراب کھا رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں دیکھ نہیں رہا؟ اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کا خوف بصورت تقوی فقط ظاہری طور پہ نہ ہو، خلوت میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو، ایمان والو، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اگر تم مجھ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو پھر میری طرف سے ضمانت بھی ہے، گارنٹی بھی ہے کہ تم مرو گے تو ایمان پر ہی مرو گے۔ تمہاری موت آئے گی تو ایمان پر آئے گی، تم دنیا سے جاؤ گے تو ایمان پر جاؤ گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں جاتا ہے وہ جنتی ہے، جو کلمہ پڑھ کے مرتا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ میرے آقا نے گارنٹی دی ہے۔ دیکھیں اس پر انشاءاللہ کچھ آیات کو اور بھی شامل کریں گے، اس موضوع پر بے شمار آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی تعلیم دی ہے۔ میں یہاں قول پیش کر رہا ہوں، پھر میں حدیث کی طرف رخ کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا سردار، ہر عمل کے اوپر اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ حسن اخلاق ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ جہاں حسن اخلاق کام کر جاتا ہے نا، وہاں کوئی اور عمل کام نہیں کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کے بل بوتے پر نہیں، تیر کمان کے بل بوتے پر نہیں، زبردستی نہیں، تشدد سے نہیں، لوگوں کے دل میں اپنا گھر بنایا ہے نہیں، اگر ہر ایک کو اپنی طرح راغب کیا ہے، مائل کیا ہے، اپنی محبت میں گم کیا ہے، اپنی محبت میں محو کیا ہے، تو وہ چہرے کی مسکراہٹ سے کیا ہے، چہرے کی مسکراہٹ سے، تبسم سے، جس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ حسن اخلاق۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام اعمال کے اوپر اگر کسی کو فقیت ہے، عظمت ہے، درجہ ہے، فضیلت ہے، تو وہ حسن اخلاق ہے۔ لیکن آگے بھی سنو، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتاؤں کہ حسن اخلاق کے اوپر بھی کسی کی عظمت ہے؟ بتاؤں اس عمل کے بارے میں کہ جو حسن اخلاق کا بھی سردار ہے، وہ عمل حسن اخلاق کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حسن اخلاق کے اوپر بھی کوئی سردار ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اس کا نام ہے تقوی۔ کیا؟ اس کا نام ہے تقوی۔ کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے تقوی۔ لوگوں نے پوچھا جی تقوی، تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تو امیر المومنین باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے اور کمال کر دیا، فرمایا پتہ ہے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ تیرے دامن میں اگر خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو، تیرے دامن میں خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے کتنا خوبصورت پیغام اپنے محبوب کی امت کو دیا، اپنے امتی بھائیوں کو دیا. پہلے کیا فرمایا؟ پہلے میں نے قول پیش کر دیا ہے اس آیت کریمہ کے مفہوم کے اندر. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی دولت میرے دامن میں آ جائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسخہ میں بتاتا ہوں، منزل قرب الہیہ تمہیں میسر ہو. قرب الہیہ کی منزل تمہیں مل جائے. عرض کیا جی وہ کیسے؟ فرمایا اس کا نام ہے تقوی. تقوی کی راہ کو اختیار کرو، تقوی کے راستے کو اختیار کرو. جو تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کو حاصل کر لیتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کو وہ حاصل کر لیتا ہے. کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. دو باتیں میں نے ان کی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ عزت، وقار، مقام و مرتبہ، قدر و منزلت گاڑیوں میں ہے، کوٹھیوں میں ہے، پیسے میں ہے، کاروبار میں ہے، وزارت میں ہے، پروٹوکول میں ہے، نہیں. قرآن اس کی نفی کرتا ہے. قرآن اس کی نفی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی نفی کر رہا ہے. یہ تو آیت تھی نا سورۃ آل عمران کی، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102. ادھر سورۃ الحجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان اکرمکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکرام کس کا ہے؟ عظمت کس کی ہے؟ مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ. پتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کس کا، عظمت کس کی ہے؟ آئے ہے خالق کائنات نے خوبصورت جواب دیا. فرمائے عند اللہ اتقاکم، جس کے دامن میں تقوی ہے، جس کے دامن میں پرہیزگاری ہے، یوں سمجھو کہ ذاتی مکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، کوئی نوکری بھی نہیں، کوئی محلے میں عزت بھی نہیں، لوگ دنیاوی لحاظ سے سلام کرنا پسند نہ کریں، لباس پوشیدہ پرانا ہے، کوئی محلے میں سلام کرنے کو پسند نہیں کرتا. لیکن خالق کائنات نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ عارضی ہے، اس کا کنارہ ہے، لیکن اصل عزت تو وہ ہے جو رب کے دربار میں ہے. عزت لوگوں سے نہیں ملتی، عظمت لوگوں سے نہیں ملتی، عزت رب کی بارگاہ سے ملتی ہے. وہ خوش نصیب شخص کہ جو الحمدللہ جو تقوی کا مالک ہے، جس کے دامن میں تقوی کی دولت ہے، پرہیزگاری کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس میری بارگاہ میں مقام و مرتبہ، عظمت، اکرام اسی کی ہے، عزت اسی کی ہے. سب سے اعلیٰ وہی ہے کہ جس کے پاس بولیے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اب یہاں کہ میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے قرآن مجید کی ایک حدیث، ساتھ میں نے تعلیق کے 2 قول پیش کیے ہیں، ساتھ میں نے یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا اور سہارا لیا ہے سورۃ الحجرات کا. وہ بات آپ کے ہاں واضح ہو گئی، آپ کے ہاں بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت میں اس جہان میں، اگلے جہان میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عظمت ملے، مجھے عظمت ملے، تو اس کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے تقوی. اس کا نام ہے تقوی. اور تقوی کا دوسرا نام ہے خوف خدا. اس کے دامن میں اگر ڈر اور خوف ہو تو صرف کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ حق کا تقاتی ہی، مجھ سے ڈرنا ہے تو ڈرنے کا پھر حق ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حق ادا کرنا. اب آئیے، یہ امام بخاری نے بھی، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں بخاری شریف میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے بھی اپنی صحیح مسلم میں اس کو درج کیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں استاد شاگرد ہیں. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں. ان دونوں استاد شاگرد نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ
کون راوی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اب آپ ان کا سوال سنیے کہ سوال کیا ہے. اور لفظ آ رہا ہے کہ من اکرم الناس، پوری دنیا کے انسانوں میں، فقط مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا. کیا؟ مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا. لفظ آ رہے کہ من اکرم الناس، انسانوں میں سے زیادہ عظمت والا کون ہے، عزت والا کون ہے. اب یہاں تو سارے فیصلے ہو جائیں گے. اگر یہ باتیں سن کر بھی اگر آمے سے بھی کوئی یا میں اس چیز کے بھوکے ہوں کہ لوگ ہمیں پروٹوکول دیں، لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہمارے نعرے لگائیں، لوگ ہمارے استقبال کریں، تو پھر تو نے قرآن و سنت کو کیا سنا؟ تو نے تو قرآن و سنت کی تعلیم کو سنی نہیں. تو تو قرآن و سنت کی تعلیم کے قریب آیا ہی نہیں. اب تو دنیا دار نہیں، دیندار بھی اس چیز کا بھوکا ہو گیا کہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، ہمارا استقبال کریں، ہمارے نعرے لگائیں، ہمارے گھروں میں ہاتھ ڈالیں. نہیں محترم، ہمیں اس چیز کی غرض نہیں ہے. آؤ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور حدیث کا لفظ کیا ہے. قرآن کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا ہے، وہ تو میں نے سن لیا ہے. کوئی میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کوئی میں گھوسلا نہیں مار رہا، کوئی گھر کی بات نہیں کر رہا. یہ فقط سننے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ تم نے سن لیا میں نے سنا دیا. نہیں محترم، کمال یہ ہے کہ اگر دیوار پر لکھی کوئی بات اچھی مل جائے تو اس کو اختیار کرو. ہماری زندگی، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کا راز، آخرت کی زندگی میں راز، کامیابی کا راز صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا. اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راز نہیں. اور اس پر نبی بھی روتے آئے، نبی روئے، صحابہ روئے، تابعین روئے، تبع تابعین روئے، اولیاء روئے. اور اس زمانہ میں، اس حال میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دامن میں رب کا خوف ہے، تقویٰ کی صورت میں. دیر رات عبادت اور ریاضت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، ہر چیز پر کی نگاہ ہے، پھر بھی دل میں خوف نہیں نکل رہا. کیوں؟ انہوں نے پڑھ لیا ہے، انہوں نے پڑھ لی، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ موت، قبر، حشر، میزان، پل صراط، رب کے دربار میں پوری زندگی کا سوال کا جواب دینا وہ کیا ہے. جن کو پتہ چل گیا تھا، ان کی بنائیاں ختم ہو گئی. اور ہمارے پاس صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ جنازہ جاتا ہے تو گپے لگ رہی ہیں، قبرستان گئے تو گپے لگ رہی ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں بھی گلہ شکوہ ہو رہا ہے، وہاں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے بندو خیال کرو، آخرت بڑی مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یار مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عظیم ہے، وہ کمال ہے. لیکن نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا بڑا فکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بہانہ بنے میں اپنے بندے کی بخشش کر دوں، میں اپنے بندے کو دوزخ کے بجائے جنت میں داخل کروں. اگر ہم خود ہی دوزخ کی طرف جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اس میں قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو دوزخ میں چلا جا. اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت وہ ایک ہی ہے. میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ میں جتنا مطالعہ کیا ہے، ایک ادنا سے طالب علم نے مطالعہ بڑا، لوگوں کو بڑا مطالعہ ہے، لوگوں کی لائبریریاں دیکھو جا کے بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. لوگوں کا علم بڑا علم ہے لوگوں کے پاس. لیکن میں ایک ادنا سے طالب علم نے جتنا میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، علماء سے سنا ہے، یا جتنا میں نے، ہاں جی میں ایک عرض کر رہا تھا، تب وہ جو طلب جملہ ہے کہ میں نے ایک ادنا سے طالب علم نے جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا اہل علم کو میں نے سنا ہے نا، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی کی سب سے بڑی منشا
سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش ایک ہی پڑی ہے. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خواہش تھی وہ ایک ہی تھی. کیا؟ کہ ساری دنیا کے انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر تقوی اختیار کر کے جنت میں چلے. یہ میرے آقا کی منشا. ہائے ہائے. اور ہماری حالت کہ ہمارا ہر عمل سنت کے خلاف ہے، ہماری زندگی کا ہر فعل سنت کے خلاف ہے. ہم اپنے آقا سے کتنا پیار کر رہے ہیں. ہم تو پانی نہیں پیتے تو الٹے ہاتھ سے. اتنی نبی سے دشمنی یا اتنی نبی سے دشمنی. تمہیں پتا نہیں تو مسلمان نہیں، تو ہندو ہے نہیں، تو خطری ہے، تو کافر ہے. تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ نبی پاک نے جب بھی کھایا، جب بھی پیا، جب بھی کیا لین دین کیا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کیا. تو اپنے آقا سے اتنی دشمنی کر رہا ہے، اتنی مخالفت کر رہا ہے. جس طرح ساری زندگی امام کی مخالفت کرتے رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، پیچھے دشمنی کرتے رہے. جب وہ مرا تو مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس کی بخشش فرما. نہیں مولوی اس سے بڑی وفا تیرے ساتھ کیا کرے. نہیں مولوی تیرے ساتھ اس سے بڑھ کے کیا وفا کرے کہ تیرے مرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیے کہ باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما، اس کے گناہ ختم کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اس کو قیامت تک کروٹ کروٹ اس کو جناب رات و سکون عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کی بھی سب سے بڑی منشا یہی ہے کہ میرے بندے مجھ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں. حق کا توقات ہی جس طرح ڈرنے کا حق ہے. پھر اگر اپنی کی گارنٹی دی ہے، فرمایا اگر تیرے دامن میں فقط میرا ڈر ہو، تقوی ہو، پھر سن لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ رب کی طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے. مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ اختیار تو میرے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی مرے. اس وقت تو شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے. تو اے باری تعالیٰ یہ تو فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم کون ہو. تو کیا تمہارے پاس اختیار ہے کسی کے پاس؟ بولیے. چلو اختیار ہے تمہارے پاس؟ کسی کے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں موت پر کیا بننا ہے، موت پر پتہ نہیں کیا بننا ہے. کسی کے پاس اختیار نہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں. لیکن اللہ کا تو فرما رہا ہے. میری بات پہ غور کریں. یہاں ایک بڑا نقطہ لطیف ہے، یہاں کا نقطہ لطیف ہے، بڑا نقطہ لطیف ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تیرے دامن میں میرا خوف ہو اور خوف ڈر کا حق ادا کرے تو پھر یوں سمجھ کہ میری طرف سے گارنٹی ہے کہ تیرے دامن میں اگر میرا ڈر ہے تو پھر مرے گا بھی تو مسلمان مرے. اس سے بڑی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے یار؟ اور پھر امت مسلمہ تمہارے دامن میں ڈر غیروں کا بھی کرے نہیں محترم، نہیں. تیرے دامن میں ڈر خوف اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو. اور میں نے یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اگر عظمت کسی کی ہے، نہیں جی صاحب وہ کیا کہتے ہیں جی، جب پیسہ آ جاتا ہے نا جی، گاڑیاں آ جاتی ہیں جی، جناب کاروبار آتا ہے جی، بڑی عزت ہے جی، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں جی، بڑا مقام ہے جی، اس بعد اتنے لوگ کام کرتے ہیں جی. اللہ کے بندے نہیں. جب امام غزالی کے قول کی طرف رخ کرتا ہوں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بستر اور خاک پر سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. اگر کروڑوں کے مکان میں لاکھوں کے بسترے پر تو سو جائیں اور گہری میٹھی خوبصورت نیند میں تو چلا جائیں، تجھے کوئی احساس نہیں رہے گا کہ بسترا کتنا قیمتی میرے تھلے، میں نیچے بیٹھ کتنا قیمتی ہے، میں کتنے کروڑوں کی کوٹھی میں رہ رہا ہوں، اسے کوئی احساس نہیں ہے. اور اگر کوئی بار بازار میں خاک پر سویا ہو، رات میں کہنا میں درس قرآن دے کے واپسی آ رہا تھا تو راستے میں جگہ مجھے کھڑا ہونا پڑا، تو وہاں وہ جو چونگی مرصد ہے نا، وہاں وہ سٹاپ پر ایسے وہ گول بنا ہوا ہے، وہاں وہ گھٹے کے اندر ایک آدمی نا سویا ہوا تھا. خدا کی قسم میری زبان پہ کوئی اور لفظ نہیں تھا، ایک ہی لفظ تھا الحمدللہ الحمدللہ. یہ میرے آقا کی سنت ہے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا جب آقا علیہ السلام کسی نبینے کو دیکھتے نا تو میرے آقا فوراً جلدی واپس گھر آتے، آ کے سجدہ شکرانہ ادا کرتے.
کہ یا اللہ تو نے مجھے نظر سے مالا مال کیا. پھر میں نے پڑھا حدیث پاک میں کہ جب آقا علیہ السلام کسی کو اپنے پاؤں سے یعنی پیروں سے معذور دیکھتے, میرے آقا فوراً واپس آتے, سجدہ شکرانہ ادا کرتے, کسی کا ہاتھ نہ دیتا. اور ابھی مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ کلمہ چوک کے قریب حادثہ ہوا ہے. کیا حادثہ ہوا ہے؟ لوگوں کا رش پڑا ہوا تھا, کہیں موبائلوں میں فوٹو کھینچ رہے ہیں, پتہ کیا کر رہے ہیں, جس طرح میلہ لگا ہوا ہے. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے, قصور ان کا نہیں ہے, قصور ان کا یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا. پہلے زلزلہ آتا لوگ جاتے نہیں تھے, لوگ معافیاں مانگتے, سورج گرہن لگتا, چاند گرہن لگتا, نمازیں پڑھی جاتی. جو اصل اصول ہے, جو اصل حق ہے, وضو کریں, نماز پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے, معافی مانگے, توبہ کریں. اور تم اب تصویریں کھینچ کھینچ کر لوگوں کو بھیج رہے ہو. پھر عذاب نہ ہے تو ہو کیا ہے؟ جہاں زلزلہ آتا ہے کوئی چیز وہاں تباہ ہو جائے تو لوگ اس کو سیرگاہ بنا دیتے ہیں. یار اتنا خوف ختم ہو گیا, اتنے ندار ہو گئے لوگ. لیکن نہیں محترم, یہ ندار ہونا تیرے لیے بہتر نہیں ہے, یہ تیرا مغالطہ ہے, یہ تیرا مغالطہ ہے. نہیں, اگر میری بات پہ یقین نہیں تو قرآن کا مطالعہ کر, قرآن کا مطالعہ کر, حدیث کا مطالعہ کر, میرے آقا کی زندگی پر, انبیاء کی زندگی پر, صحابہ کی زندگی پر, خدا کی قسم اولیاء کرام کی زندگی پڑھو, پھر تمہیں پتا چلے کہ رب کا خوف کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے. لیکن لوگ تو حقیقت ہے توجہ ہی نہیں ان کی طرف. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ بستر اور خاک پر سونے والوں کا خواب کیا ایک ہی ہے, اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہے. پھر تو کہے گی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت بڑا افسر ہے, پروٹوکول ہے, آگے پیچھے گاڑیاں ہیں, بڑا کچھ ہے. ہم نہیں مانتے. قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ہی چیز ملتی ہے, کیا؟ جس کے پاس تقویٰ ہے, خوف خدا ہے, پرہیزگاری ہے, قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے. پھٹا پرانا لباس ہے, کاروبار نہیں ہے, ذاتی مکان نہیں ہے, کوئی دنیا میں محلے میں سلام کرنا پسند نہ کرے, نہ کرے. میرے رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس اب آئیے حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں. میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ ہم نے اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس. جب انسان کی باری آئی نا تو پھر میں نبی پاک کے فرمان کی طرف چلا گیا کہ ان کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی وہ میں نے بیان کی, پھر کچھ اور چیزیں بیان ہو گئی. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زیادہ اکرام والا کون ہے, عظمت والا کون ہے؟ سنیے دوستو, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قال اتقاہم, جس کے دامن میں تقویٰ ہے, جس کے دامن میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, بصورت خوف خدا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا انسانوں میں کیا وہ اکرام والا ہے, وہ عظمت والا ہے. وہ بولیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک سوال ہوا اور توجہ طلب سوال ہے, سننے والا ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بڑا خوبصورت قول ہے. پوچھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کیا انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو باب مدینۃ العلم سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ بولے, فرمایا جو فقط اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے, جو اوروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے. آئے اللہ کے بندوں کیا ہو گیا, 25-30 سال کا افسر بیٹھا ہے کرسی پر اور باپ جیسا دادے جیسا دروازے پہ کھڑا ہے اور چوکیدار اندر داخل نہیں ہونے دے رہے. اللہ کے بندے یہ کرسیاں بڑوں کو ملیاں, یہ کرسیاں آئیاں گئیاں چلیاں گئیاں. نہیں محترم, آنے والے کا کام کر, تیری ڈیوٹی ہے, تیری ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں آپ کے تقوی پر. ابھی میں اس موضوع کا آغاز کیا نا, بڑی بڑی خوبصورت باتیں اس کے اندر ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبصورت دولت عطا فرما دے. اونچی کہو نا آمین. یہ بہت بڑی دولت ہے. اور میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ تمام نیک اعمال کے اوپر اگر کوئی سردار عمل ہے تو وہ حسن اخلاق ہے. پھر فرمایا حسن اخلاق کے اوپر بھی کوئی عمل
سردار ہے تو وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خوف خدا۔ تو امام صاحب نے کسی سے پیسے لینے تھے، قرضہ دیا ہوا تھا نا، کیا بڑا مشہور واقعہ ہے، اصول برکت کے لیے بیان کر رہا ہوں، کچھ ہماری تربیت ہو جائے۔ تو یہ تقریریں، یہ نماز پہ تقریریں سنی جاؤ تو سنائی جاؤ، تو موریاں طریفہ کیتی جاؤ، انداز بیان کیتی جاؤ، جی فلانا بڑا سونا بیان کرتا ہے، فلانا یا سونے چھڑ دیو، کوئی ایک بات بھی کیسے ایسے اہل علم سے مل جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، نبی پاک کے ساتھ آمنا سامنا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے، کس منہ سے جائے؟ دوستو ہر وقت گھر میں ہو، باہر ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جس حال میں بھی ہو، تیری نظر قبر کے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے وہاں جانا ہے، نبی پاک کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ میں کیا جواب دوں؟ دوستو تیاری کریں، قبول تو رب نے کرنا ہے نا، قبول تو، لیکن ہم تو کریں۔ کل ہم نے کہ عصر کی نماز پڑھی تو میں نے ساتھ جو ساتھی تھا میرا، میں نے کہا دیکھیں یار عصر کی نماز قبول تو کیا رب نے کرنی ہے نا، رب نے کرنی ہے نا، آپ نہیں ادھر ہی پڑھی تھی، پڑھ کے وہ میرا شاگرد اس کے باپ فوت ہو گئے تھے، دعا کرنی تھی، تو میں راستے میں کہا مگر صاحب ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے نا، میں نے کہا رب کا کرم ہے، نماز پڑھی کہ قبول تو رب نے کری، وہ مرضی کا مالک ہے، لیکن لطف تو آیا ہے نا، سرور تو آیا ہے نا کہ پیشانی اس کی بارگاہ میں جھک تو گئی ہے، سجدہ ریز تو ہوگی ہے نا۔ خدا کی قسم جب بھی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے یقین نہیں آتا، مجھے خدا، میں آپ ہی بات کر رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا باری تعالیٰ تو نے میری پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پسند کیسے کر، ہائے تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑی، اللہ کی شکر۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب کے قریب ہونے کا ذریعہ سجدہ ہے، کیا ہے؟ سجدہ ہی تقوی ہے، تقوی ہی رب کا خوف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، رب نے کیسی گارنٹی دی؟ آئیے میں امام صاحب کی بات کر رہا تھا، قرضہ کسی کو دیا ہوا تھا، اسے پیسے لینے تھے، تو بڑی شدید گرمی تھی، شدید دھوپ تھی، تو اس کے جس سے پیسے لینے تھے نا، اس کے گھر میں درخت تھا، اس کا سایہ، اس کی ٹہنی، اس کی شاخیں باہر آ رہی تھی، اس کا سایہ باہر تھا، شدید گرمی تھی، تو آپ اس سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے، تو طویلہ کاٹ کٹ کے نا، نہیں یہ بھی جائز ہو جائے گا جی، پھر این جائز ہو جائے گا جی، پھر این جائز ہو جائے گی، پھر مفتی بھی ناراض جاندے نے، پھر مفتی بھی ناراض جاندے نے، پیسہ ہے نا، اب بھئی میں تو گل کر رہا کہ اگر ہاتھ نہیں اپڑیا تے انگور تے ہن ہاتھ اپڑ جاون، این گچھ ہاتھ چاون، پھر علامہ ہے، باویں مفتی، باویں پیر ہے، باویں مولوی ہے، تے باویں جاہل ہے، تے باویں افسر، کوئی بھی ہن کبھی نہ انگور کھٹے نے، ہن کبھی پیسہ بڑے بڑے رخ بدل دیتا، کیا ہو گیا دوست صاحب، بڑے بڑے رخ بدل دیتا، جب دنیا کی دولت کا نشہ چڑھتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے یہ میرے امی ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ امام حسین ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، عبداللہ بن عمر ہے، پھر ہوش نہیں رہتی، دنیا کی دولت ہوش مار دیتی ہے۔ تو جو خدا کی قسم دنیا کی دولت کو، توجہ رکھنا میری طرف، میرے علی کا فرمان ہے، میرے علی کا فرمان ہے کہ دنیا کی دولت کو کماؤ، جی بھر کے کماؤ، اندر نہیں آنے دینا، ہتھیلیوں تک رکھو، ادھر آئے ادھر سے جائے، ادھر آئے ادھر سے جائے، ادھر آئے، کیونکہ ہاتھ میں آنی ہے، ہاتھ سے جانی ہے، ضروریات زندگی تک دنیا کی دولت کا محدود رکھو۔ تو میرے علی نے کمال نہیں کر دیا، فرمایا جب دنیا کی دولت کی محبت ادھر سے نکل جائے وہ غریب ہو جاتا ہے، جب ادھر سے نکل جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔